محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین کرام، اس ماہ مبارک کی آپ تمام لوگوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہماری اور آپ کی عبادتوں ریاضتوں کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی وبا سے نجات عطا فرمائے. محترم ناظرین کرام، ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں شاعر ہر دل عزیز محترم جناب ذاکر سہسرامی صاحب اور شاعر اہل سنت جناب یعقوب عثمانی صاحب کا کہ انہوں نے دعوت محبت پیش فرمایا اور ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر یہ بیکاری کے دنوں میں، یعنی کہ لاک ڈاؤن کا جو یہ موسم ہے، یہ دن ہے، اس میں بیکاری ہی ہے. یقیناً ہم اور آپ اور تمام لوگ کسی نہ کسی کاموں میں سرگرداں رہا کرتے تھے. کوئی دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی دینی خدمات میں لگا ہوا ہے. یہ لاک ڈاؤن کی بنا پہ ہمارے اور آپ کے سفر و اسفار جو ہیں وہ موقوف ہو چکے ہیں، رک چکے ہیں. لہٰذا یہ بہترین ایک پلیٹ فارم بزم حسان کے نام سے فیس بک پر ایک پلیٹ فارم دیا گیا، جس میں ہم اور آپ اپنے دل کی باتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو دین متین کی طرف اپنے وعظ و بیانات اور نعت و مناقب کی بنا پر راغب کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام اہل علم حضرات اس گروپ میں ایڈ ہیں، شامل ہیں. یقین کامل ہے، آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضور غوث لاسانی شہباز لامکانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی بھی یہ تاریخ ہے. محترم ناظرین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے معنی و مفاہیم پہ روشنی ڈالنے سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی والفاطمۃ الزہرا والحسن المجتبی والحسین سید الشہداء شہید کربلا وعلی رفقائہ واحبائہ وعلی جمیع ائمۃ المعصومین من آل طٰہ و یاسین صلاۃ و سلام اللہ علیہم اجمعین. ناظرین کرام، یوں تو آپ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے ہیں تو میں خود بھی بتا دوں کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں. اگر آپ کسی شعلہ بار تقریر کے امید میں یہاں بیٹھے ہوں تو اگر آپ کی ایسی توقع ہے تو اس توقع پہ ہو سکتا ہے کہ میں کھرا نہ اتروں، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات، اللہ کے کاملین بندوں کے جو پیغامات ہیں، جو ان کی سیرت طیبہ ہے، آپ تک پہنچانے کی میں حتی المقدور کوشش کروں گا. دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
یہ روزہ جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، روزے کے متعلق جو فرائض کا حکم آیا ہے، ہم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے رکھنے کے حکم آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اغراض و مقاصد ہوا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ روزے رکھ کر، یہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ کے متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی شعار بندوں سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے، پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ دوستان محترم، تو متقی کیسے بنیں گے ہم، پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ تو ہمیں اپنے سامنے انبیاء کرام کی گزارنا ہے۔ جب ہم انبیاء کرام کی سیرت کو سامنے رکھیں گے، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، جائیں گے، تو یقین کامل ہے کہ ہم اور آپ متقین میں شمار ہو جائیں گے، ہمارا اور آپ کا شمار متقیوں میں ہو جائے گا۔ دوستان محترم، آج کے اس پرفتن دور میں لوگ نبی سے مساوی ہونے کا، نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستان محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیت کریمہ پڑھا ہے۔ ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے رکھو، اور اس کے بعد آگے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزے کو فرض قرار دیا تھا، اس لیے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ اور دوسری آیت آپ نے سنا ہوگا، ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا صاف واضح طور پہ اعلان ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے قرابت دار ہیں، جو اللہ کے فرینڈز ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ تو دوستان محترم، یہاں پر قرآن عظیم کی 2 آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں سے متعلق فرماتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، ہمارے جو ولی ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو دوستان محترم، پتہ یہ چلا کہ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے نبی کی ذات والا صفات تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے، ان کی بات چھوڑیے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بارگاہ میں آ جائیے، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں آ جائیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق خود گواہی دے رہا ہے، خود ضمانت دے رہا ہے، خود گارنٹی دے رہا ہے کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں، جو میرے ولی ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو دوستان محترمین، اولیاء کرام کو ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ کے متقی ہو گئے، یہ روزے رکھ کے متقی ہو گئے، یہ اللہ کے ولی جو ہوئے یہ عبادت و ریاضات کی بنیاد پہ ولی ہو گئے، یہ سلیکٹڈ بندے ہیں، اللہ کے انتخاب شدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عبادات و ریاضات کی بنا پر یہ مقامات حاصل کیے ہیں۔ آج جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر نماز پڑھ لیں گے، ہم اگر روزے رکھ لیں گے تو معاذ اللہ ہمارے درجات، ہمارے مقامات نبی سے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ دوستان محترم، نبی تو دور کی بات ہے، تم ولی کے مقامات تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آلریڈی متقی قرار دیا ہوا ہے، پرہیزگار قرار دیا ہوا ہے۔ دوستان محترم، تمہارے لیے اور ہمارے لیے یہ روزے فرضیت کیے گئے ہیں، یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ کے متقی بندے ہو جائیں۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں اور متقی بندے ہو جائیں، نیک کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہو جائیں۔ دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
اعمال صالحہ کا حکم دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اعمال صالحہ پہ سختی سے گامزن رہنے کے احکام فرمائے ہیں۔ دوستان محترم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہمارے ہی اور آپ کے لیے آیا ہے۔ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ دوستان محترم، پتہ یہ چلا کہ بھلائی کا حکم دینے سے پہلے خود مجھے پہلے بھلا بننا پڑے گا، پہلے نیکوکار بننا پڑے گا، تبھی ہم دوسرے کو نیکوکار بنا سکتے ہیں۔ دوستان محترم، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور غوث لاسانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، حسن حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے کون نہیں واقف ہے؟ بچے بچے آپ کی ذات والا صفات سے واقف ہیں، آپ کی عبادات و ریاضات و مجاہدات سے واقف ہیں۔ دوستان محترم، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فقہ کا یہ اصول ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، اس کے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں، اس کے اوپر دیگر احکام شرعیہ فرض ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ پیارے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے تو آپ پیدا ہوتے ہی، دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے متقی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ دوستان محترم، وہ عمر جب بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صبح ہوئی ہے یا رات ہوئی ہے، دن ہوا ہے یا رات ہوئی ہے، صبح ہوئی ہے یا شام ہوئی ہے۔ دوستان محترم، قربان جائیے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہر چیز کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، ہر چیز کی سمجھ رکھتا ہے، علم فقہ اور علم قرآن پہ دسترس رکھتا ہے۔ دوستان محترم، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ دن کیا ہے رات کیا ہے، لیکن دوستان محترم، حضور غوث لاسانی کی شان دیکھیے، شان کریمانہ دیکھیے، شان بندگی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں کی ہدایت کے لیے آپ دنیا میں تشریف لاتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوستان محترم، کون بچہ ہوگا جس بچے کو بھوک لگتے ہی دودھ کی تڑپ محسوس ہوتی ہو، دودھ پینے کی خواہش محسوس ہوتی ہو؟ دوستان محترم، وہ بچہ جب لوگ سحری کے بعد روزے کی نیت کر لیا کرتے ہیں تو وہ بچہ ہے جو ماں کا دودھ کبھی نہیں پیا کرتا، حتیٰ کہ پورے دن ماں کوشش کیا کرتی ہیں۔ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ دودھ پی لے، ہمارا بچہ دودھ نوش فرما لے، لیکن آپ دودھ نہیں پیا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، جب لوگ افطار کیا کرتے ہیں، روزے کا وقت جب موقوف ہوتا ہے تو حضور غوث لاسانی دودھ نوش فرما لیا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، حضور غوث لاسانی کی سعادت کریمہ کو سن کر اس علاقے میں، شہر گیلان میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا، یہ بات مشہور ہو گئی کہ شرفا کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہونے کے بعد سے ہی روزہ رکھا کرتا ہے، رمضان کے دنوں میں روزے سے رہا کرتا ہے۔ دوستان محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 29 شعبان کو مطلع ابر آلود تھا اور چاند کی وضاحت نہیں ہو پائی، چاند کی تصدیق و شہادت نہیں ہو پائی، تو لوگوں نے پوچھا جا کر حضور غوث اعظم کی والدہ محترمہ سے، تو حضور غوث اعظم کی والدہ نے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ دوستان محترم، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مادر شکم میں ہوتا ہے، جو آغوش مادر میں ہوتا ہے تو بھی قوم کا فیصلہ فرمایا کرتا ہے، قوم کی اصلاح فرمایا کرتا ہے، قوم کے شک و شبہات کو دور فرمایا کرتا ہے۔ دوستان محترم، جب لوگ شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے تو حضور غوث اعظم نے روزہ رکھ کے یہ وضاحت فرما دی کہ شک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یکم رمضان المبارک ہو چکا ہے، رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، تم تبھی لوگ روزے رکھ لو۔ دوستان محترم، حضور غوث لاسانی کا کہ بے شمار واقعات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے ذکر جمیل کی برکت سے، آپ کے ذکر جمیل کے دوران ہم اور آپ درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی غوث اعظم ہے جو دنیا میں تشریف لاتے ہی شریعت کے
پابندی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، آپ نے اپنی تعلیم و تربیت بھی شریعت کے دائرے میں ہی حاصل کی ہے اور لوگوں کو بھی متبع شریعت ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ دوستان محترم، غوث اعظم کے جب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آتا ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور غوث لاسانی کس قدر متبع شریعت ہیں اور اپنے چاہنے ماننے والوں سے، اپنی اولادوں سے کس قدر یہ توقع رکھتے ہیں، کس قدر یہ حکم فرماتے ہیں کہ شریعت کی پاسداری کرنا، شریعت کے حکم کی پابندی کرنا۔ دوستان محترم، جب وصال کا وقت قریب ہوتا ہے، آپ اپنی تمام اولاد کو اپنے سامنے بلاتے ہیں اور ارشاد